السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عمل آپ کو بتائیں گے وہ ہے پری کو حاضر کرنا یا اس کو تسخیر کرنے کا معاملہ۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پری کو حاضر کیا جا سکتا ہے، اس کو تسخیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے کام کیا لیے جا سکتے ہیں کیا نہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کے حقائق بھی آپ لوگوں کو بتائیں۔ وہ دو تین چینل ہمارے بچوں نے ہمیں دکھائے تو اس میں انتہائی جاہل اور واہیات قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے بالکل برہنہ پکچرز لگائی ہوئی ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جا سکے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ فحاشی پھیلانے والوں کے لیے تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کا وعید سنائی، اور یہ ایسے بے حیا قسم کے لوگ ہیں کہ پکچریں اتنی فاحشانہ لگا کر ان کو حیا ہی نہیں ہے کہ صرف تھوڑے سے پیسوں کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ اور پھر ان کی بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ لیمو کے ذریعے پری حاضر کرو جی، لونگ کے ذریعے پری حاضر کرو جی، پانی کے ذریعے کرو، اور ایک تو اس قدر بے حیائی کی حدیں کراس کر گیا کہتا ہے استغفر اللہ کے ذریعے سے پری حاضر کرو، اور پھر اس کے ساتھ جو بھی جائز ناجائز کام کرنا چاہیں کر لو۔ جاہل قسم کے لوگ جو یوٹیوب پر بیٹھے ہیں تو آپ اپنے ایمان اور عقیدے خراب نہ کریں۔ اس طرح کے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہونے تک کی باتیں کر جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں نہ تو یہ عالم ہوتے نہ عامل ہوتے ہیں، بس ایسے کتابوں سے پڑھ پڑھ کر بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا کہ پری حاضر ہوگی، ہم بستری کرنا شرط ہے، آپ اس کے ساتھ جو بھی کر لیں، ہر جائز ناجائز کام اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ صرف آپ لوگوں کو گھاس ڈالا جاتا ہے، ایسی حقیقت کوئی بھی نہیں۔ اس طرح کے بد عقیدہ، بد عمل اور جاہل قسم کے یوٹیوبرز اور ان کے چینلز جو ہیں ان کو بالکل آپ انسبسکرائب کر دیں، ان کی شکل بھی نہ دیکھیں۔ آپ کا ایمان بھی ضائع ہوگا اور آپ کا عقیدہ بھی برباد ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، ہونا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کو ہم پری کا وظیفہ ضرور بتائیں گے اور اس کے ذریعے سے پری حاضر بھی ہوگی، لیکن ہم آپ کو کچھ طریقہ کار بتائیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ میرے اپنے کزن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ رات کو پڑھ رہا تھا بیٹھا چھت کے اوپر، میٹرک کا وہ پیپر یاد کر رہا تھا، تو بیٹھے بیٹھے اچانک سے جیسے کہ نوجوان ہوتے آج کل کے، اس کے اوپر غسل فرض تھا، اس حالت میں اوپر بیٹھا رہا۔ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا، تو اچانک سے گٹھلی، اس کو کھجور کی گٹھلی لگی، تو اس نے کہا کہ ہوگا وہ کزن وزن ایسے شرارت کر رہا ہوگا، اس نے توجہ نہیں دی۔ دوبارہ پھر گٹھلی آئی، پھر اس نے توجہ نہیں کی، ادھر ادھر دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ پڑھنے لگ گیا۔ تیسری مرتبہ جب لگی نا تو ذرا زور سے لگی اور منہ پہ لگی، تب تھوڑا سا وہ نا سہم گیا۔ بس اس نے ادھر ادھر دیکھا تو یکدم سے ایک چیز سامنے آئی اس کے، اور آ کر اس کو لٹا کر اس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی، اس کے ساتھ بدفعلی کی باقاعدہ۔ میرے کزن نے یہ بات بتائی مجھے، تقریباً یہ 6 سال پہلے کی بات ہے، کہ وہ اس کو نظر بھی آ رہی تھی اور اس کو اس نے لٹایا تو اس کے سینے پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ یہ ہل نہیں سکتا تھا، نہ اس کی آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی یہ اٹھ کر کہیں جا سکتا تھا۔ اس طرح اس کے اوپر بیٹھ کر اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، کہہ رہا میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں، اور وہ کیا گیا، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اور وہ تھی پری۔ لیکن حالانکہ وہ عمل وغیرہ بھی نہیں کر رہا تھا، ایسا نہیں کہ اس نے کوئی عمل کیا تھا۔ ویسے ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پریاں اگر کہیں سے گزر رہی ہوں تو کسی پر عاشق ہو جاتی ہیں، تو اس طرح بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ناپاک ہوتا ہے یا کوئی ایسا کمزوری اس کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں اس کے اوپر حائل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غسل کی حالت میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے، بندے کو غسل کر لینا چاہیے جلدی سے جلدی، نجاست میں نہیں رہنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، ان سے اس طرح کی شیطانی چیزیں دور ہوتی ہیں۔ جب اس پری نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا، یعنی کہ 3 مرتبہ انزال ہوا ہمارے اس کزن کا، تقریباً 2 سال اس نے علاج کروایا۔ یہ 6 سال پہلے کی بات، میں تو اس وقت دور ہوا کرتا تھا، کراچی میں تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا۔ پھر مجھے بعد میں انہوں نے بتایا، یہ کوئی رنگ برنگے عاملین بھی بلاتے رہے، تو 2 سال گزر گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، مجھ سے انہوں نے رابطے نہیں کیے۔ بعد میں مجھے پتا چلا تو 2 سال تک میرے کزن کے نفس کے اندر سے، اس کی شرمگاہ کے اندر سے ریشہ جاری رہی۔ لیکن روحانی علاج بھی ہوگا تو رفتہ رفتہ، کیونکہ اس نے تاخیر ہی بہت کر دی، بتایا ہی نہیں کسی کو۔ وہ ڈر کی وجہ سے بھی کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ اس کے نفس کے اندر سے اس طرح پیپ جاری تھی۔ پھر اس نے، میں تقریباً 4 سال بعد اس نے مجھے جب بتایا، تو پھر اس کو حال تو ہو چکا تھا الحمدللہ۔ 2 سال پہلے وہ کسی سے کروا لیا ہوگا، واللہ عالم، میں ایسے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نہیں کیا، کسی سے کروا ضرور لیا تھا انہوں نے حل، لیکن 2 سال لگے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو یوٹیوبر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں جاہل قسم کے لوگ، آپ کا ہم بستری کرنا پری سے یہ شرط ہے، آپ اس سے جو بھی جائز ناجائز کام کر لیں، پھر یہ کچھ ہوتا ہے۔ وہ تو آئی بھی خود ہی تھی، اس نے بلایا بھی نہیں تھا، کوئی عمل بھی نہیں کیا تھا، تب اس کا یہ حال ہے۔ جب آپ اس کو بلا لیں گے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو بھائی آپ اپنی ان چیزوں کو محفوظ رکھیں۔ آپ شادی کروا لیں بھائی، زیادہ آپ کو پریشانی ہے تو ضروری پریاں آپ نے حاضر کرنی ہے۔ آپ کوئی وظیفہ ایسا کر لیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد آپ وظائف کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن روحانی عملیات کے اوپر شادی کے وظائف بھی موجود ہیں۔ آپ ایسے عاملین کی طرف رجوع کریں جو باعمل ہیں، باقاعدہ انہوں نے عملیات کیے ہوئے ہیں، چلے وغیرہ کاٹے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بزرگوں کا سایہ ہے، وہ باعمل عالم دین ہیں جن کو ہر چیز کا علم ہے۔ وہ اگر آپ کو اجازت دیں گے تو اس میں خطرہ نہیں ہوگا۔ اب ہم آپ کو پری کا حاضر کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔
پری حاضر کرنے کا وظیفہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پری حاضر ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس سے کام صرف جائز لیے جاتے ہیں۔ جائز کاموں میں صرف آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے اس کا مقصد۔ یعنی کہ کوئی بھی آپ جائز مقصد کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جائز مقاصد کے لیے آپ کہیں نکلنا چاہتے ہیں، سفر میں جانا چاہتے ہیں، کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں، کسی جاب کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی بیماری ہے، تو اس میں اس کے ساتھ آپ تعاون کے ساتھ اس کا عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی تو چیزیں آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرنا شرط ہے اور ہر جائز ناجائز کام کروانا شرط ہے، یہ آپ کو الٹا پھنسا رہے ہیں۔ جب آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے چھیڑا کس کو۔ اس لیے اگر آپ عمل کر کے حاضر کر بھی لیتے ہیں تو اگر آپ ناجائز مطالبہ کریں گے تو ایسی مار کھائیں گے کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اب عمل دیکھیں، یہ 3 پریوں کا عمل ہے اور یہ تینوں کی تینوں بہت خوبصورت اور تینوں سہیلیاں ہیں اور تینوں الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، تینوں کے الگ الگ طاقت ہے، تینوں کے الگ الگ معاملات ہیں اور تینوں کے تینوں اپنے عامل سے بہت پیار کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں اس کا۔ اگر آپ ان سے جائز کام کریں گے تو وہ آپ کا احترام رکھیں گی، احترام کرتے ہوئے آپ کے کام کو وہ سر انجام دیں گی۔ اگر آپ ان سے ناجائز کام کا مطالبہ کریں گے تو پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی ہم کیا چیز ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ یہ عمل 21 دن کا ہے۔ 7 دن بعد ایک پری حاضر ہوگی، پھر 7 دن بعد دوسری پری حاضر ہوگی اور پھر تیسرے 7 دن بعد تیسری پری حاضر ہوگی۔ اب کرنا کیا ہے کہ اندھیرے میں ایک شمع جلا کر اس کی روشنی میں دیکھ کر 1010 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا نائم الزمال یا نسیم النساء یا نعیم النساء یا بتیم النساء احضری فی طرفت العین۔ یہ عمل جو ہے آپ نے 1010 مرتبہ ہر روزانہ آپ نے کرنا ہے، لیکن جب آپ کریں تو خوشبو کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا، یہ بات یاد رہے۔ لیکن پاک صاف ہونا ہے، کپڑے پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، ایک گوشے میں بیٹھ کر جہاں پرسکون طریقے سے آپ وظیفہ کر سکیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے 21 دن، ایک ہی جگہ متعین کرنی ہے اور ایک ہی مصلی استعمال کرنا ہے آپ نے، تو پھر یہ پری حاضر ہو جائے گی، تسخیر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے پھر وہی بات جو ہم نے، اگر آپ نے یہ ویڈیو کو سکپ کر کے سنا ہے تو پچھلی بات آپ سن لیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ آپ ہی کے فائدے کی بات ہے کہ اس میں ہم نے کون کون سی چیزوں کی حساسیت کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ اس عمل کو شروع کرتے ہیں، کوئی بھی عمل جو میعادی ہوتے ہیں، اگر وہ کسی عامل کی اجازت کے ساتھ بھی آپ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو بیچ میں ادھورا چھوڑ دیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے سبسکرائبرز کی تربیت کے لیے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن روحانی عملیات کے اندر ایک پلے لسٹ قائم کی ہے جس کا نام ہے تربیت نشست۔ اس کے اندر آپ وظائف کو ادھورا اور نامکمل چھوڑنے کے نقصانات اور اس کی علامات کے بارے میں جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کو آپ جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی ہم عملیات بتاتے ہیں ان کو باقاعدہ تربیت بھی کرتے ہیں اپنے سبسکرائبرز کی، تاکہ وہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دوست ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو اور جو ہم نے عمل بتائے ہیں ان سے بالکل ان کو 100% رزلٹس ان کے سامنے آئیں۔ اس لیے وہاں پر جا کر پلے لسٹ کو وزٹ کیجیے، ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے، ہمیں اور ہماری ٹیم کو نیک دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔